نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون۔ پارہ نمبر 18 سورہ فرقان، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 4، 5، 6، 7، 8، 9۔ مذکورہ آیتوں میں کفار مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن کریم پر اعتراضات اور اعتراضات کی جوابات مذکور ہے۔ ان کفار مشرکین کی طرف سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کوئی اللہ کی طرف سے نازل نہیں، یہ کلام اللہ نہیں، بلکہ اس کلام اللہ کو، اس قرآن کریم کو اس نے خود ہی بنایا ہے، اور یا گزشتہ اقوام یہود نصارہ وغیرہ کے سے سن کر اپنے صحابہ کرام سے لکھوا دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ خود امی ہے، خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو ان لوگوں کے قصے صبح و شام سناتے رہتے ہیں اور یاد کر کے لوگوں کو جا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اعتراض تھا کفار مشرکین کی طرف سے۔ اس اعتراض کے جواب میں قرآن کریم نے یہ جواب دیا آیات مذکورہ میں، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم اس بات پر خود شاہد ہے کہ یہ کتاب نازل کرنے والا وہ ذات ہے جو آسمان و زمین کے خفیہ رازوں سے واقف ہے، باخبر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو کلام معجز بنایا، ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر اس کو قرآن کریم کو کلام نہیں مانتے ہو، کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو، بھائی تم بھی انسان ہو، اس جیسا کلام تم بنا لو، پورے قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک سورت کا مقابلہ کرو، ایک سورت بنا دو، بلکہ ایک چھوٹی سی سورت بنا دو، ایک آیت بنا دو، اور یہ چیلنج دنیا کے تمام انسانوں کو دیا، تمام جنات کو دیا کہ تمام فصحاء بلغاء جمع ہو جائے، قرآن کریم کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی سورت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ۔ اب یہ واضح دلیل ہے اس امر کی کہ یہ کلام کسی انسان کا بشر کا کلام نہیں ہے، ورنہ ایسا کلام کوئی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی انسان لکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس ذات کا کلام ہے جو علیم ہے، خبیر ہے، قادر مطلق ذات ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت بلاغت سے آج تک لوگ سیر نہیں ہو سکے۔ قرآن کریم فصاحت بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، ظاہراً باطناً ایسی علوم پر مشتمل ہے جس سے اہل علم علماء کرام کبھی بھی سیر نہیں ہوئی۔ دوسرا اعتراض ان کفار مشرکین کی طرف سے یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح نہ کھاتے نہ پیتے، بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے گریز پرہیز کرتے، کھانے پینے سے مستغنی ہوتے،
اور اگر یہ نہ ہوتا تو کم از کم ان کے پاس اللہ کے طرف سے اتنا خزانہ، اتنے باغات ہوتے کہ ان کو اپنے معاش کی فکر نہ پڑتی، بازاروں میں چلنا پھرنا نہ پڑتا۔ پھر ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ کیونکہ یہ فرشتہ نہیں، نہ فرشتہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے کلام کی تصدیق اور توثیق کرے۔ اور کبھی یہ کفار کہتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ یہ اعتراضات بیہودہ قسم کے مشرکین کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں یہ جواب دیا، انظر کیف ضربوا الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھ لیجئے ان لوگوں کو، آپ کے شان میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ گمراہ ہو گئے اور ان بدبختوں کو ہدایت کی راہ ملنے کی صورت بھی نہیں ملتی۔ اور پھر تفصیلی جوابات انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں فرمایا، وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا افکن مگر جھوٹ ہے، افترا ہو جو انہوں نے گڑا ہے، بنایا ہے، وَأَعَانَهُ اور مدد کی ہے اس کی، علیہ اس پر، قوم آخرون دوسرے لوگوں نے، فقد جاءوا پس وہ اتر آئے ہیں، ظلماً ظلم پر، وزوراً اور جھوٹ پر، وقالوا اور کہتے ہیں، اساطیر الاولین یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اولین اکتتبها جو انہوں نے لکھ لی ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ پس وہ لکھوائی جاتی ہے اس کے پاس، بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام، قل کہہ دو انزلہ کہہ دیجئے، انزلہ نازل کیا ہے اس کو، الذی اس ذات نے، یعلم السر جو جانتا ہے راز، فی السماوات آسمانوں کے، والارض زمین کے، انہو کانا بلا شبہ اللہ تعالی، غفوراً بخشکانا ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان۔ وقالوا اور کہتے رہے، ما لہذا الرسول کیا ہوا ہے اس رسول کو، یأکل الطعام کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق اور چلتا ہے بازاروں میں، لولا انزل الیہ ملک کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ کہ ہوتا اس کے ساتھ، نذیراً ڈرانے والا، او یلقا یا ڈالا جاتا، الیہ کنزن اس کی طرف کوئی خزانہ، او تکون لہ جنت یا ہوتا اس کا کوئی باغ، یاکل منہا کہ وہ کھاتا ہو اس میں سے، وقال الظالمون اور کہتے ہیں یہ ظالمین، یہ مشرکین، ان تتبعون کہ تم پیروی نہیں کرتے، الا رجلا مسحورا مگر ایسے آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے، انظر دیکھ لیجئے، کیف ضرب الامثال کیسی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون پس طاقت نہیں رکھتے، سبیلا کوئی کسی راستے کا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔